آپ نے دیکھا ہوگا یہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جماعت الرشید کے، اس ملک کو یا مثال اس کے افواج کو نقصان پہنچانے کے لیے مسنگ پرسن کے ایشو کو اٹھا کر یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو آپ میرے خیال میں کسی طریقے سے بھی اس ملک کے لیے آپ بہتر سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آپ تو اس بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. آپ وہ ایشو جو لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہی ہے، جو لوگوں کو اس ملک سے متنفر کر رہی ہے، وہ چیز اگر ایک انسٹیٹیوشنز کی طرف سے نارملائز ہو گئی ہے یا وہ کی جا رہی ہے، تو پھر وہ آپ خود جو ہے وہ موقع دے رہے ہو کہ کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی بھی قوت ایسی آئے گی، کوئی بھی ایسی تحریک آئے گی جو چاہے ان کا آئین کوئی بھی ہو، ان کا قانون جو بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنے قانون کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہوں گے، وہ سب اس قانون میں سب ایک جیسے برابر ہوں گے، تو وہ آپ کو ریپلیس کر دیں گے. آپ کو ریپلیس کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ خود کو سب ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. جو چیز آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے آپ اس کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خاموش کر کے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ؟ ملک کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ نے ایک ریاست نہیں بنائی، بدقسمتی سے آپ نے ایک بالادست ڈھانچہ بنا دیا ہے. یہ ایک ریاست نہیں ہوگی. جو قانون وہ بنائے اور پیپرز کے اندر ہو لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو، وہ ملک جو انصاف نہ دے پا رہا ہو، جو غریب اور امیر کے اندر جو ہے اتنا تفریق ہو، جو طاقتور اور کمزور کے درمیان اتنا تفریق ہو. طاقتور کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، غریب جو ہے اور جو کمزور ہے وہ پس رہا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. انصاف تو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کو انصاف بھی ملے گا. آپ کی عدالتوں میں دیکھو کیا کچھ حال ہے. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ آپ خود کو کمزور کرتے ہو. خود کو کمزور، آپ کو اپنی کمزوری کا جو ہے احساس نہیں ہو رہا ہوگا. تو اس بالادست ڈھانچے سے نکل کے ایک ریاست کی سطح کے اوپر سوچنا چاہیے اور ریاست کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہا جانے. یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہا جانے. مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری ہے.